حدیث نمبر 534 534 عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول. ٹھیک ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تعلیم دیتے تھے جب وہ قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے تھے. پس ان میں کا کہنے والا اس طرح سے کہتا تھا. وفی روایت زہیر، اور زہیر کی روایت میں، یہ زہیر کے بارے میں لکھ لیجئے صاحب. یہ جو حدیث شریف ہے اس کی چین کے راویوں میں سے ایک راوی ہے یہ. ان کا نام ہے ابو خیثمہ. ابو خیثمہ زہیر بن حرب، ابو خیثمہ زہیر بن حرب الحرشی النسائی. یہ بغداد کے رہنے والے تھے اور آپ تابعین کے شاگردوں میں سے ہیں. تابعی نہیں ہیں، تابعین کے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں. اور آپ کا انتقال 234 ہجری کو ہوا، 234 اچھا نمبر ہے، 234 234 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے. تو روایت زہیر میں آتا ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اے ایمان والو اور مسلمانوں کے گھر والو. جی گھر والوں کہتے ہیں نا، جیسے کسی گھر میں جا کر اگر کسی گھر کے دروازے پہ جا کر اس کو آواز دینا ہے تو اے گھر والو بولتے ہیں نا. اے مسلمان اور اے ایمان والے گھر والو، جی تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی تم سے تمہاری طرف آنے والے ہیں. تو ٹھیک ہے. أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، اور میں مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے خود کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی العافیہ، نجات اور سلامتی. جی عافیت کہتے ہیں نا، کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا عافیت کہتے ہیں. اور شفا کہتے ہیں کسی مرض میں پریشانی میں مبتلا ہو گئے، کسی مرض میں مبتلا ہو گئے تو شفا مانگتے ہیں کہ اس پریشانی میں سے نکل جائے، اس بیماری میں سے نکل جائے. اور عافیہ کہتے ہیں کہ بیماری میں پڑنا ہی نہیں. اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، میں اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے اور تمہارے لیے عافیت مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پریشانیوں میں نہ ڈالے، سزاؤں میں نہ ڈالے، اور ہم کو بھی اس سے ان امتحانوں سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے. اب اس حدیث شریف میں بھی دو تین باتیں معلوم ہو رہی صاحب. اس حدیث شریف میں ایک بات یہ معلوم ہو رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اکیلے زیارت کے لیے جاتے نہیں تھے، بلکہ صحابہ کرام بھی جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. صحابہ کرام بھی جایا کرتے تھے. اور صحابہ کرام جب قبرستان کو جاتے تھے زیارت کے لیے تو اس کو جا کر قبرستان جا کر زیارت کرتے وقت ان کو کیسا سلام کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ ٹیچ کرتے تھے، باضابطہ سکھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے. یعنی قبرستان جانے سے، یعنی لوگ بولتے ہیں قبرستان نہیں جانا، خبروں کو نہیں جانا، نہیں جانا اور جانے کے آداب طریقہ سکھانا بھی لوگ کو، تعلیم دینا. جی نہیں وہاں پر لوگ گئے تو غلطی کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ یہ سوال میں ہمارے جو ہے اہل حدیث بھائیوں سے ہم سنتے ہیں، اکثر غیر مقلد بھائیوں سے ہم سنتے ہیں. نادان ہوتے وہ، تعلیم کم اور گڑبڑ اور زیادہ ہوتی وہ لوگ کی، یعنی پڑھتے کم ہیں چیختے زیادہ ہیں بیچارے وہ. تو ان سے متعلق میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یعنی وہ لوگ کئی مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں گئے تو شرک کا خطرہ ہے، بدعتوں کا خطرہ ہے، غلطی کا خطرہ ہے. تو اگر کوئی چیز میں غلطی ہونے کا امکان ہے تو وہ کام کو ہی ختم کر دیتے یا اس کو صحیح طریقہ کرنا سکھاتے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھنے میں غلطی کر رہا ہے تو اس کو نماز صحیح پڑھنا سکھاتے، یا اس کو بولتے کہ نہیں تو غلطی کر رہا ہے تو نماز مت پڑھ. یہ بڑی غلط بات ہے. اگر غیر مقلد بھائیوں کو اگر ایسا لگتا ہے کہ نہیں بھی وہاں پر جا کر اگر کوئی غلط کر رہا ہوگا تو ان کو چاہیے کہ تعلیم دے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا سکھائے صحابہ کرام کو، وہ چیزیں ان کو سکھا دو. جی ہم بھی سکھاتے ہیں، آئے دن سکھاتے رہتے ہیں، آپ بھی سکھا دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو قبرستان بھیجتے وقت سکھاتے تھے، باضابطہ ان کو تعلیم دیتے تھے. تو ایک تو صحابہ کرام قبرستان کو زیارتوں کے لیے جاتے تھے، اور دوسری چیز کیا ہے، ان کو تعلیم دی جاتی تھی. اور تعلیم میں کیا، ان کو سلام کرنا سکھایا جاتا تھا.
سلام کرنا سکھایا جاتا تھا کہ ایسے سلام کرو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ للاحقون۔ پھر اس کے بعد کیا ہے تیسری چیز، اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، میں اللہ تعالیٰ سے خود کے لیے، ہمارے لیے اور تمہارے لیے دونوں کے لیے عافیت مانگتا ہوں۔ یعنی کسی بھی قبر پر جا کر دعا کریں تو وہاں پر دعا خود کے لیے بھی کریں، صاحب قبر کے لیے بھی کریں۔ پچھلی حدیث میں کیا ملا تھا؟ صرف صاحب قبر کے لیے دعا کرنا۔ اس حدیث شریف میں مل گیا کہ مزار کے پاس ٹھہر کر صاحب قبر کے لیے اور خود کے لیے بھی دعا کرنا۔ اور ایون مسلمان جب درگاہ شریف کو بھی جاتا ہے، بھئی مغفرت کے اور کیا کہتے ہیں عذاب سے بچنے کی دعائیں وہاں پر کریں گے جہاں عام مسلمان ہیں، جہاں پر خوب پتا ہو کہ بھئی اللہ والے آدمی ہیں اور ولی اللہ ہے، تو وہاں پر کیا دعا کرنا چاہیے؟ وہاں پر دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ جی ان کے لیے بھی کرنا اور خود کے لیے بھی کرنا نا، تو ان کے لیے دعا کرنا، اے اللہ فلاں ولی اللہ کے مقام کو بلند فرما اور اے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما۔ جی خود کے لیے مغفرت طلب کرو اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرو، اور جو عام مسلمان ہیں تو ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرو اور خود کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے۔